مدینے میں رہنے والے عربی لوگ پہلے اسلام قبول کرتے ہیں اور پھر اسی ابراہمک خدا کی قوم بعد میں تلوار کے ڈر سے اسلام قبول کرتی ہے۔ کیا اسلام تلوار سے پھیلا؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا اسلام تلوار سے پھیلا ہے، ان کو صرف ایک بات پوچھا کریں کہ آج دنیا میں جو اسلام پھیل رہا ہے وہ کیا تلوار سے پھیل رہا ہے؟ مسلمان تو کمزور ہیں، ہر جگہ پٹ رہے ہیں، پھر اسلام اتنی تیزی سے کیوں پھیل رہا ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ جس مذہب کی جو رفتار سے پھیل رہا ہے نا وہ اسلام ہے۔ کہ یہودیوں نے محمد کو پہلے ہی پرکھ لیا تھا جب انہوں نے محمد سے 3 سوال کیے تھے اور محمد ان کا صحیح جواب نہیں دے پایا تھا۔ اس کے جواب میں ہمیں قرآن میں گول گول باتیں ملتی ہیں۔ آج بھی دنیا میں کسی کتاب کو اس کا 1000واں حصہ بھی عزت نہیں ملی۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کے ٹائٹل پہ رائٹر کا نام بولو نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا رائٹر کون ہے؟ اور رائٹر بھی نہیں ہے اللہ متکلم ہے، اللہ نے یہ لکھی نہیں ہے، اللہ نے کلام کیا، یہ اور عزت دے دی اللہ نے اس کو، کلام کیا۔ قرآن پڑھا جا رہا تھا، ادھر عمر کے دل کے میل جتنا زیادہ ظلم محمد نے یہودیوں پر کیا۔ یہ میں کسی مسلمان کے اور شہر اور بستی کے سب سے بڑے انسان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک یہودی لڑکا، آپ اس کی بیماری کی خبر سن کے رہ نہ سکے، فوراً پہنچ گئے اور اس کے پاس پہنچ کر اس کی بیمار پرسی کی کیسے ہو، کیا مسئلہ ہے، اور وہ بالکل موت کے قریب تھا۔ جب اللہ کے رسول کو دیکھا تو خوش ہو گیا وہ لڑکا، اور حدیث میں آتا ہے کہ اپنے باپ کو دیکھتا رسول اللہ کو دیکھتا، اپنے باپ کو دیکھتا رسول اللہ کو دیکھتا، اپنے باپ کو دیکھتا رسول اللہ کو دیکھتا۔ اللہ کے رسول نے اس کو تلقین کی، توحید کی باتیں اس کے سامنے کہیں، گو وہ آپ کی دعوت کو جانتا تھا پہلے سے، اس کا باپ بھی اللہ کے رسول کی دعوت کو سن رہا تھا، بات کو سن رہا تھا، اور لڑکی کی کیفیت دیکھ رہا تھا کہ موت کے قریب ہے، لیکن کبھی مجھے دیکھتا ہے کبھی رسول اللہ کو دیکھتا ہے۔ باپ سمجھ گیا کہ لڑکا یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں اس دعوت کا قائل ہوں، کیا آپ اجازت دیتے ہیں؟ چونکہ اپنے باپ کو دیکھتا تھا پھر رسول اللہ کو دیکھتا، مطلب میں قائل ہوں اس دعوت کا، اس شخصیت کا، لیکن باپ کی اجازت کے لیے دیکھ رہا تھا صرف۔ وہ کیا اجازت؟ باپ نے کہا اے بیٹے جو محمد کہتے اس بات کو مان لے۔ چھوٹے کافر نہیں یا بڑے کافر نہیں، میرے آقا کے اخلاق پر ایک بات بھی نہیں کہی، ایک بات بھی نہیں۔ میں 3 دن کے اندر لوٹ آؤں گا۔ وہ مدینے آئے لیکن اپنا دل دے بیٹھے، آئے تھے جاسوسی کرنے کے لیے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر وہ ایمان لائے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں اس کفار و مشرکین کی غلاظتوں والے علاقے میں ہرگز نہیں جاؤں گا، میں نہیں جانا چاہتا۔ ایمان کی بہاریں مدینے میں ہیں، اخلاق عالی یہاں پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وعدہ خلافی کرنے والوں کے ساتھ نہیں رہتا، تم اپنی جماعت والوں سے وعدہ کر کے آئے تھے، تم پلٹ جاؤ ان کے پاس، جاؤ ان کے پاس، پھر اگر تمہارا دل کرے تو واپس پھر مدینے آ جانا۔ مشرکین سے وعدہ کیا ہوا تھا انہوں نے، دشمنان رسول سے انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنے ایمان لانے سے پہلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پہلے اپنے اس وعدے کو پورا کر کے پھر واپس آؤ۔ ذات میں نہیں ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے جو اسکالر آئے یا پھر جو لوگ جس کو کہتے ہیں ریولیشن لے کر کے آئے یا اخلاق کی بات کرنے والے آئے، ان میں اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک بڑا فرق یہ ہے، لوگوں نے اخلاق اور کیریکٹر دنیا والوں کو تو بتائے لیکن خود اس سانچے میں پورے اتر نہیں سکے، لیکن نبی کی ذات وہ ہے جس اخلاق کی بات کی پہلے وہ اخلاق حضور کی زندگی میں پائے جاتے ہیں۔ سچ بولنے کا حکم فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، پوری 63 سالہ زندگی کا ایک دن ایک لمحہ کسی نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جھوٹ نہ کہتے ہوئے سنا، نہ کسی کو مذاق میں بولتے ہوئے سنا، کبھی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات تو بہت دور کی ہے میرے عزیزوں، جنہوں نے حضور کی حدیثیں بیان کی ہیں ان کی زندگی جھوٹ سے محفوظ ہے، ان کی زندگی جھوٹ سے محفوظ نہیں پڑھا، قرآن نہیں پڑھا۔ انہوں نے کہا ہم نے قرآن پڑھا ہے، ہم بات کر رہے ہیں، آپ سے سوال کر رہے ہیں حضور پاک کے اخلاق کے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، قرآن پڑھو، یہی سارے اخلاق میرے مصطفیٰ کے ہیں۔